لیکن مضامین سب میں یکساں ہیں، برابر برابر ہے، تھوڑی بہت چینجنگ ہے، تھوڑے بہت بدلاؤ ہے، لیکن جب باری آتی ہے آمنہ کے لال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کو بھی چاہیے، ہاں اللہ کے رسول سب کو تو دیا، مجھے کیسے بھول سکتے ہو؟ اللہ کیا فرمانے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو میرے محبوب ہیں، بھلا میں آپ کو کیسے بھول سکتا ہوں؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میں نے تیرا نام تو بلند کر دیا ہے، اب تیرے نام کو اتنا بلند کیا کہ قیامت تک آپ کا نام چلتا رہے گا، پوری دنیا میں تیرے نام کا ڈنکا بجے گا۔ اللہ لیکن مجھے کچھ تو چاہیے نا۔ اللہ نے کہا الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي۔ اللہ کیا فرماتا ہے کہ سب کو دیا تھوڑا تھوڑا، یہ لے جا، یہ فصاحت لے جا، یہ بلاغت لے جا، یہ اخلاق لے جا، یہ عمدہ اخلاق لے جا، اور یہ مقررین حضرات کا جو انداز ہوتا ہے تو یہ لے جا، اور یہ حسن لے جا، یہ جمال لے جا، یہ انداز لے جا، یہ سخاوت لے جا، سب نبیوں کو دیا، تو یہ لے جا، تو یہ لے جا، لیکن محبوب تو آیا ہے تو سب کچھ لے جا، سب کچھ دے دیا۔ اکملت لکم دینکم واتممت علیکم، سب دے دیا، دین کو مکمل کر دیا۔ اب اگر مجھے برداشت کر رہے ہوں، بہت سارے بیٹھے ہیں، تو ایک اور بات آپ کے سامنے عرض کر دوں تو اگر اجازت ہو، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح سے 4 کتابیں ہیں تو ایک کتاب کو چھوڑ دیجیے قرآن کریم کو، 3 کتابوں کو لیں۔ یہ تینوں کتابیں کس انداز پر نازل ہوئی؟ اللہ نے ہر کتاب کو اٹھایا اور دے دیا کتاب کی شکل میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی، حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی، سارے نبیوں کو کتاب اٹھائی، یہ لو، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے سب نبیوں کو کتاب کی شکل میں دی ہے ساری کتابیں۔ لیکن جب باری آئی میرے نبی اور آپ کے نبی، پوری کائنات کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اللہ نے کتاب نہیں دی۔ صحیح کہہ رہا ہوں؟ اللہ نے کتاب نہیں دی، بلکہ تھوڑا تھوڑا جیسی جیسی ضرورت پڑتی گئی، کبھی 1 آیت، کبھی 2 آیت، اور کبھی 1 سورت، کبھی 2 سورت، جیسی امت کو ضرورت پڑتی گئی اللہ نے اٹھایا دیا، اللہ نے اٹھایا دیا۔ گویا ساری کتابیں ایک ساتھ آئی ہیں جمع ہو کر، سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ ساری کتابیں آئیں اکٹھی جمع ہو کر کتابی شکل میں نبی کو دے دی گئی، لیکن انجام کیا ہوا؟ انجام کیا ہوا ان کتابوں کا؟ قرآن کے بارے میں رب کہتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ قرآن کی حفاظت میری ذمہ داری ہے۔ جتنی بھی کتابیں آئی جمع ہو کر بکھر گئی، سمجھ میں آیا؟ جتنی کتابیں آئیں آ کر بکھر گئی، سب نے تحریف کر دی، سب نے چینجنگ کر دی، بدل دیا، بکھر گئی۔ لیکن جب قرآن آیا تو بکھر کے آیا۔ کیا کہنا؟ جب قرآن آیا تو بکھر کے آیا، اور ایسا جڑا کہ قیامت تک سب کچھ ٹوٹ سکتا ہے لیکن قرآن نہیں بکھر سکتا۔ قرآن آیا بکھر کر جڑ گیا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی قرآن سے جوڑ دے۔ پیچھے والے بھی کہتے ہیں، اوپر والے بھی کہتے ہیں، اتنی اچھی دعا آپ کو دے رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو قرآن سے جوڑ دے، قرآن سے ہماری نسبت بن جائے، قرآن کی الفت ہمارے سینے میں آ جائے، قرآن والوں کی الفتیں ہمارے سینوں میں کوٹ کوٹ کے بھر جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا علماء سے بدظن مت ہونا، 4 قسم کے بن جانا لیکن 5ویں قسم کے نہ بننا، اگر 5ویں قسم کے بن گئے تو ہلاک ہو
ہو جاؤ گے۔ وہ پانچویں قسم ہے کہ علماء سے بغض نہ رکھنا، دشمنی نہ رکھنا، ورنہ انجام برا ہوگا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن سے جوڑ دے۔ ٹھیک ہے، 2 منٹ لیتا ہوں۔ قرآن سے اگر ہماری نسبت جڑ گئی تو ہمارا مرتبہ بلند ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں، کپڑے کی دکان پہ جائیں اور ادنا کپڑا خرید کے لائیں، 15 روپے میٹر، 20 روپے میٹر والا، 1000 روپے والا نہیں، 15 روپے میٹر والا کپڑا خرید کے لائیں اور اس کی جلے دانی بنا دیں قرآن کی، اس میں قرآن کو سجا دیں۔ اب کوئی ایمان سے کچھ زیادہ محروم ہو تو اس کی بات نہیں کرتا، لیکن کتنا بھی بڑا گنہگار صحیح، اگر قرآن کی جلے دانی جو قرآن سے ملبوس تھی، جس کے اندر قرآن پیک تھا، اگر وہ قرآن کی جلے دانی کسی انسان کو نیچے پڑی ہوئی مل جائے تو اس کا ایمان یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ اسے چھوڑ دے اور تو آگے گزر جائے۔ اسے اٹھائے گا، اسے چومے گا، اسے سینے سے لگائے گا، اگر گندی ہو گئی تو دھو کے سجا کے اوپر رکھے گا۔ کیوں اس کی قدر بڑھی؟ اب اگر اس کی کوئی قیمت میں لگانا چاہے تو ایمان والا سودا نہیں کر سکتا۔ اس کی قیمت اتنی بڑھ گئی، کوئی قیمت لگانا چاہے مر تو سکتا ہے لیکن اس کا سودا نہیں کر سکتا۔ اگر یہ کپڑا 15 روپے میٹر والا نہیں، 1000 روپے میٹر والا بھی اگر روڈ پر پڑا ہو تو آپ ایسے ہی گزر جائیں گے، اٹھائیں گے بھی نہیں۔ لیکن اس کی نسبت جب قرآن سے جڑی تو اللہ نے ایمان والوں کے سینے میں اس کی الفت، اس کی محبت اتنی ڈال دی کہ ایمان والا ہو اور گزر جائے ہو نہیں سکتا، اٹھائے گا، چومے گا، سجا کے رکھے گا۔ تو اس لیے میرے عزیز ساتھیو، قرآن سے جڑ جائیں۔ قرآن سے جڑ گئے تو نبی سے جڑ جائیں گے، جو نبی سے جڑ گیا وہ جنت میں نبی کا ساتھی ہوگا، علماء کے ساتھ، علماء کی صف میں کھڑا کیا جائے گا، علماء کا جو حشر ہوگا، علماء سے محبت کرنے والوں کا حشر بھی وہی ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسی محبت دنیا میں کر کے